बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हम इस वक्त अल करीम पार्क के CEO जनाब अली मलिक साहब के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारफ़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, अपना तारफ़ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक अली नाम है मेरा और शरकपुर की रहायशी है, शरकपुर बड़े अड्डे पे रहाइश है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20-25 कुछ साल से इधर शरकपुर में रह रहे हैं हम। जी तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 2-3 टाउन बनाए हुए हैं इधर छोटे छोटे, और एक जिम है, अली जिम एंड फिटनेस क्लब के नाम से। बिल्कुल ठीक है। उससे तो लोकेशन ज़रा बता दें जिम की भी। जिम की लोकेशन है पंजाब बैंक के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी मल साहब, दूसरा ये बताएं, जहाँ पर हम मौजूद हैं अल करीम पार्क में, यहाँ इसका कितना रकबा अभी आपके पास है और क्या लोकेशन है, और इसके साथ साथ जो है अभी तक प्लाटों की क्या सूरत हाल है, कितने मरला है, ये बताएं, फिर आगे बात करते हैं। जी ये अल करीम पार्क में मौजूद है। लोकेशन इसकी है शेखपुरा रोड से मगरब साइड पे, और दूसरा ये बोइंडकू रोड और शेखपुरा रोड के दरमियान में वाक़ है। दोनों रोड से इसकी एंट्रेंस है। सैलमा रोड जिसे कहते हैं, अल मशहूर सैलमा रोड और बोइंडकू रोड, उस उधर से भी 25 और 30 फुट की एंट्रेंस है, और शेखपुरा रोड से भी इसकी एंट्रेंस है। फिर बड़े अड्डे से जो गलियां आती है भैनी की तरफ, वहां से 20 फुट का बाजार और छोटी गलियां जितनी भी है वो सारी स्टोन में आती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अल करीम पार्क है, इसकी गलियां बता दें कितने फुट से शुरू होती हैं, और बड़े रोड जो है वो कितने फुट के हैं। इसकी जी गलियां 30 फुट का रोड है, 25 फुट का रोड है जी। उसकी गलियां है वो 15 फुट की है जी। इसमें मेन रोड जो है वो कारपेट होंगे, और गलियां वगैरह जो है वो पीसी होंगी जी जी। रोड कारपेट करके देंगे, और सेवरेज वगैरह वगैरह हमने डाल दिया है। थोड़ा बहुत हमारा रहता है कहीं पे, नहीं तो मेन सीवरेज अभी आपने पाइप देखा है, फुट के पाइप हम डाल रहे हैं। सीवरेज हमारा तकरीबन 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अच्छा मल साहब, कमर्शियल का बताएं, इधर कमर्शियल की क्या सूरत हाल है। कमर्शियल जो हमने पहले बनाया था नई ज़मीन ऐड करने से पहले, वो तो हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेल हो गया, उसमें हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है। अभी नए हमने 1.5 मरले का कमर्शियल दिया है, 1.5 मरले की एक शॉप है। ठीक है। तो ये 30 फुट के ऊपर आएगा, कारपेट रोड के ऊपर कमर्शियल देंगे हम इंशाल्लाह ताला। अच्छा मल साहब, ये बताएं, अल करीम पार्क में आप फाइल वगैरह दे रहे हैं या ये रजिस्ट्री वाली जगह है। नहीं, कोई फाइल नहीं है, रजिस्ट्री और इंतकाल है। मौके पर हम कब्जा दे रहे हैं, आपने सिर्फ बुकिंग अमाउंट देनी है और कब्जा हमने आपको दे देना है। अच्छा मल साहब, ये बताएं, आगे ईद आ रही है, तो ईद पर कोई आप स्पेशल ऑफर जो है वो कोई आवाम को देने जा रहे हो। इसीलिए तो आपको बुलाया स्पेशल ऑफर के लिए। ठीक है, बड़ी ईद की बड़ी ऑफर है जी। 2000 रुपये पर मरला अव्वल ईंट हम देंगे बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 5 मरले का अगर कोई प्लॉट बुकिंग करवाता है कोई बंदा 5 मरले के प्लॉट की, तो 10,000 ईंट हम उसे देंगे अव्वल, और वो भी कोई हल्की ईंट नहीं, बाई बेरू की ईंट अच्छी, और सबसे जो म्यारी ईंट है ना बाई बेरू इलाके की मानी जाती है, वहां की ईंट देंगे। जो मार्का कोई कहेगा उसे वही मार्का देंगे। यानी हम अगर 3 मरले का प्लॉट है 6,000 है, 5 मरले का तो 10,000 है, अगर 10 मरले का 20,000। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप ईंट देंगे 5 मरला या 3 मरला या 10 मरला प्लाट पे, तो ये कितने पैसे जो है वो प्लाट के आपको आ जाएंगे, तो आप ये ईंट जो है वो खरीदार को दे देंगे। देखिए, आपने हमें बुकिंग अमाउंट देनी है। ठीक है। बुकिंग अमाउंट के साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो हम कह रहे हैं वो एक बड़ी किस्त है। ठीक है। ठीक है, 3 मरले की वो 1.5 लाख रुपए और 5 मरले की 2.5 लाख है, वो 6 महीने बाद आती है ना। तो 6 महीने बाद भी वो पेमेंट तो लोगों ने देनी ही देनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई हमने इसका रेट नहीं बढ़ाया। पहले भी यही रेट था जगह का, आज भी वही रेट है, लेकिन ये एक हम ऑफर दे रहे हैं कि ताकि यहाँ पे लोगों का रुझान बने और ज्यादा से ज्यादा घर शुरू हो। कोई बहुत से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो प्लॉट की बुकिंग करते हैं, लेकिन फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी आगे 4 दीवारी कर सके या नक्शे के मुताबिक अपनी जो है ना बुनियादें बना सके। तो ये 10,000 ईंट हम इसलिए दे रहे हैं कि जो बंदा भी बुकिंग लेगा तो वो अपनी जो है ना प्लॉट पे एक तो उसका कब्जा हो जाएगा, और एक अपनी मर्जी के मुताबिक वो अपनी बुनियादें बना लेगा। अच्छा वीडियो में आप बता दें, वैसे आपने पफलेट बनवाए वो भी आवाम के साथ शेयर किए जाएंगे, कितने फीसद पर जो है वो प्लाट की बुकिंग हो जाती है। सिर्फ 20% पर टोटल अमाउंट का सिर्फ 20%, तो 20% पर उसको प्लाट का कब्जा मिल जाएगा जी। बिल्कुल कब्जा मिल जाएगा 20% पे। उस पर वो कुछ बना सकता है, वो अपना घर बनाए, ये हमारा मोटिव है जी, कि आप सिर्फ बुकिंग करवाएं, अपना घर बनाना शुरू करें, और बाकी की पेमेंट जो है घर में रहते हुए अदा करें। अच्छा मल साहब, ये बताएं कि बाज़ लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट की नीयत से प्लाट लेते हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपने रेट रखे हुए हैं वो क्या मुनासिब है, या दूसरी आसपास में जो रेट चल रहा है वही है। देखिए, पूरे शरकपुर में आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इस रेट पे आपको जो है ना सीवरेज के साथ, कारपेट रोड के साथ, मस्जिद के साथ, पार्क के साथ, पक्की गलियों के साथ, बिजली पानी की सहूलत के साथ, सिक्योरिटी की सहूलत के साथ, इतने
اس ریٹ پہ آپ کو پورے شرکپور میں جگہ نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کے علاوہ بھی اپنی جو چھوٹی موٹی کٹنگ کر کے ہم سیل کرتے ہیں, ہم وہاں پہ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے سیل کر رہے ہیں. وہاں ہم کوئی سہولت نہیں دے رہے ہیں, نہ ہم گلی کے وعدے کر رہے ہیں, نہ سیوریج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس جگہ پہ ہم ساری سہولیات دے رہے ہیں اور صرف 5 لاکھ روپے مرلے کا ریٹ ہے. اچھا مل صاحب یہ بتائیں, آپ نے پارک کا اور مسجد کا ذکر کیا ہے, تو مسجد کتنے مرلے میں ہوگی اور پارک کا جو ہے وہ کتنا اس کے لیے آپ نے مرلے جگہ مختص کی ہے؟ تقریباً 15 کو مرلے پہ مسجد ہوگی اور 15 کو مرلے کا انڈر کا پلاٹ ہم نے جو ہے نا وہ چھوٹے ایک پارک کے لیے بچوں کے لیے دیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مل صاحب ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ یہ مٹی ڈل رہی ہے, یہ جو بوئنٹکو روڈ ہے اس سے انٹرسٹ پہ مزید آپ ایک روڈ نکال رہے ہیں, تو یہ روڈ کتنے فٹ کا ہے؟ اور اس یہ جو آپ کا ٹاؤن ہے دونوں طرف سے, ایک تو شیخو پورہ عقب جو ہے وہ نئی بینی یہ آ رہا ہے راستہ, تو یہ جو اس طرف سے بوئنٹکو روڈ سے کتنے راستے جو ہیں, کتنے روڈ جو ہے, کتنے مین روڈ اس ٹاؤن پہ آئیں گے؟ بوئنٹکو روڈ سے تقریباً 3 روڈ ہے, 25 فٹ کا, 30 فٹ کا اور ایک 20 فٹ کا. شیخ پورہ روڈ سے جو ہے وہ 25 سے تقریباً 20 سے 25 فٹ کا روڈ ہے. اس کے علاوہ شرکپور سے جب آپ شیخ پورہ روڈ پہ انٹرس کرتے ہیں نا, تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہائی اسکول کا ایک گیٹ آتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن اب بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے سامنے ایک 20 فٹ کی گلی ہے لیفٹ سائڈ پہ نا, جی وہ بہنی کی طرف آتی ہے, وہ گلی بھی اس کی طرف انٹرس جو ہے نا. آپ ملک سروس اسٹیشن مشہور جگہ ہے شرکپور کی نا, جی جی آپ وہاں سے انٹر ہو کے اس ٹاؤن کے اندر آ سکتے ہیں, گاڑی پہ آ سکتے ہیں, بائک پہ آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مل صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرکپور کے گرد و نواح میں بھی پراپرٹی کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں, تو آپ چونکہ ادھر کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسا میسج بھی عوام کو دیں جس سے وہ فراڈ سے بچ سکیں, اور عوام جو ہے وہ یہاں پر ہی آ کے کیوں انویسٹمنٹ کرے, اس کی بھی کوئی 1-2 وجوہات بتا دیں. سر سب سے پہلے تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں کی فیسلٹی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا کام کروا رہے ہیں ہم, پائیدار. آپ نے پائپ دیکھے ہیں, جی ابھی آپ نے آ کے ذکر کیا ہے مجھ سے کہ یار فٹ کا مین پائپ جو آپ ڈلوا رہے ہو. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں فیسلٹی جو ہم, ایک ہوتا ہے وعدہ کہ 2 ایکڑ 1 ایکڑ آپ نے جگہ کٹنگ کی, وعدے کیے, سیل کیا, آپ آگے چلیں گے. ہمارا ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بڑا ہے, وعدہ نہیں یعنی تکمیل ہے, ہم یہاں کام کروا رہے ہیں, لوگوں کو یہاں پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے, گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ پتھر بھی آنا شروع ہو گیا ہے جو اس میں گلی پکی ہونے میں یا مین روڈ بننے میں استعمال ہونا ہے. ٹھیک ہے. سب سے مین وجہ یہاں کی سہولیات ہے, اور دوسری بات ہے کہ آپ کو قبضہ مل رہا ہے. آپ نے نقشے پہ پلاٹ نہیں دیکھ کے پسند کرنا ہے, آپ نے موقع پہ آ کے پلاٹ پسند کرنا ہے. آپ نے پیمنٹ دینی ہے صرف اور صرف 20%, اور ہم نے آپ کے ہینڈ اوور قبضہ کر دینا. قبضہ آپ کا جب ہوگا, باقی پیمنٹ تو آپ نے بعد میں دینی ہے. اچھا مل صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو جگہ آپ نے اس وقت جہاں پہ یہ ٹاؤن بنایا ہے, یہ رقبہ کتنا ہے اس وقت, موجودہ کتنا رقبہ ہے آپ کے پاس ٹاؤن کے لیے؟ ہمارے پاس 15 سے 16 ایکڑ رقبہ ہے. 16 ایکڑ ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں اور بھی ایڈ کر رہے ہیں رقبہ. اچھا جی 16 ایکڑ ہے, آگے مزید خریداری جو ہے وہ آپ کی جاری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا, کچھ سٹے وغیرہ لگے ہوتے ہیں, تو آپ کا یہ جو رقبہ ہے یہ ٹوٹل کلیئر ہے, یہ آپ کا مطلب اس کے لیے کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ بالکل کلیئر ہے کسی, یعنی اگر ایک بندہ آج پلاٹ خریدتا ہے صبح اس کی رجسٹری ہو جائے گی؟ جی اگر وہ آج ہم سے پلاٹ خریدتا ہے تو اسے آج ہی بیک کی فرق مل جائے گی, کوئی سٹے نہیں ہے. ایک ہی خاندان کی زمین ہے زیادہ اس میں, باقی بھی ان کے ریلیٹیوز کے لوگ ہیں, باہر کے لوگ بہت کم ہیں. تو اس بالکل پاک صاف رقبہ ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ. یہ آج بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اور آج کے بعد 20 سال بعد بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ قسطوں میں جو آپ نے یہ پلان دیا ہے اس کا بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. یہ دیکھیں نا, ہم نے ایک ہوتا ہے قسطوں پہ پلان کہ آپ پلاٹ لیتے ہیں, بکنگ اماؤنٹ دیتے ہیں, قسط شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو پلاٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا پلاٹ کس جگہ پہ ہے. جی وہ کل کو بیلٹنگ ہوتی ہے, آپ کا کسی کا کارنر نکل آتا ہے, کسی کا پیچھے نکل آتا ہے, آپ کو ایون کہ جگہ کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں پلاٹ کس جگہ پہ ملنا ہے. جی بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. اس بلاک کے لیے کون سی جگہ پرچیز کی گئی ہے, کہ جگہ ابھی پرچیز بھی کرنی ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نا. تو یہ تو بالکل موجود پلاٹ ہے. آپ اپنی مرضی سے پلاٹ پسند کرنے, کسی نے کارنر لینا ہے 15 فٹ پہ لینا ہے, 20 فٹ پہ لینا ہے, 25 فٹ پہ لینا ہے, وہ بالکل اپنا پلاٹ پسند کرے, اپنے پلاٹ پہ کھڑا ہوگا. صرف 20% سے اس کی بکنگ ہے, اور اس کی 3 مرلے کی 19,565 روپے اس کی قسط ہے. تقریباً 19,500 روپے بن جاتا ہے. ایک دن کے 652 روپے بنتے ہیں. صرف ڈیلی کے 652 روپے دے کے آپ جو ہے نا پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے اس میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل کو ہم آپ سے کہیں کہ جی یہ فلاں چیز کے سیکورٹی کے دے دے, یا یہ کوئی نقشے کے دے دے,
نقشہ تو پاس کروانا ہے، جو نقشہ پاس ہوگا وہ تو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں ہے، جو اس پہ لکھا ہوا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے ہمارے۔ اچھا مل صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پلاٹ سیل کرتے ہیں، لیکن جو خریدار ہوتے ہیں جب وہاں پر وہ کوئی بلڈنگ عمارت کوئی مکان بناتے ہیں تو وہ ہمسائے کا خیال نہیں کرتے۔ ایک بندے نے بھرتی اگر 5 فٹ ڈالی ہے، دوسرا 6 ڈال رہا ہے، تیسرا 7 فٹ ڈال رہا ہے، تو اس طریقے سے ادھر ہم جائیں شدرہ کی طرف تو قرب و جوار میں بہت سارے ایسی گلیاں بازار مل جاتے ہیں، یہی صورتحال ہے آج وہاں پر۔ نکاسی کا جو ہے نا وہ بھی نظام ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے آپ نے کیا پروسیس رکھا ہے کہ جہاں پر جو بندہ بھی بنیادیں بنائے گا آپ وزٹ کریں گے، اس کا ایک لیول رکھیں گے ٹاؤن کا، اس حساب سے بھی عوام کو ذرا آگاہ کیجیے۔ دیکھیں شدرہ تو بہت دور ہے، شرکپور کی جو پرانی آبادی ہیں، جو گلی ہیں جہاں پہ مطلب کہ لوگ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جی ٹھیک ہے۔ 5 سال بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ گھر بنا رہا ہے تو آپ کا گھر 2-3 فٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گا نا، جی جی وہ آپ سے اونچا بنائے گا۔ لیکن الحمدللہ اس ٹاؤن کے اندر اس کٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی لیول ہوگا سب کا، بالکل ٹھیک ہے۔ سب گیٹ ایک لیول پہ ہوں گے ٹھیک ہے، کسی کا مکان نہ اوپر جائے گا اور نہ ہی ڈاؤن ہوگا۔ دیکھنا یہ ایک زیادتی ہے کہ ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے، پلاٹ پہ پیسہ لگاتا ہے، پھر اس کی بلڈنگ پہ پیسہ لگاتا ہے، 3 سال بعد 2 سال بعد اس کے ساتھ والا بندہ گھر بنائے آ کے اس کا مکان جو ہے 3-4 فٹ ڈاؤن ہو جائے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ اس جگہ پہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہماری کٹنگ ہے اس پہ بھی جو ہے نا میں لیول کے مطابق معاملے میں جو ہوں نا بنا سکتا ہوں، ایک ہی لیول ہوگا، وہ میں بناؤں یا کوئی اور بنائے، بالکل مکان کا ایک لیول ہوگا۔ اچھا یہ بھی ایک سوال آیا تھا دوستوں کی طرف سے، اوورسیز کی طرف سے، یہ جو کمرشل دکانیں ہوں گی تو کیا صرف یہ دکانیں بنا سکتے ہیں یا اس کے اوپر بھی کوئی تعمیرات جو ہے وہ خریدار کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل کر سکتے ہیں، 1.5 مرلے کی جگہ کے وہ مالک ہوں گے، اس 1.5 مرلے کو بیسمنٹ بنانا چاہے، فرسٹ فلور بنانا چاہے، 3 منزل اوپر 2 منزل اوپر بنانا چاہے، وہ اس کے مالک ہے، وہ جتنا مرضی چاہے بنا سکتے ہیں۔ جی